الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآية صدق الله العظيم من کون ہے ذا الذی وہ ہستی یشفع جو شفاعت کر سکے اپنی مرضی سے عنده اس کے پاس الا باذنہ مگر اسی کی اجازت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی پانچویں دلیل جلالی اللہ تعالیٰ نے انسان سے پوچھا کہ اے انسان تھوڑا سا غور کر عقل سے سوچ جو اپنی مرضی سے زبان نہیں ہلا سکتا وہ تیری قسمت بھی کھوٹی کھری نہیں کر سکتا قیامت والے دن وہی شفاعت کرے گا جس کو میں خود ہی اجازت دوں گا اور پھر یہ شفاعت کا جو بیان تھا تقریباً آج 31واں درس ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے شفاعت میری اجازت سے ہوگی اور شفاعت کا یہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے شفاعت بچے بھی کریں گے جو بچوں کا تذکرہ چل رہا تھا اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس کے اندر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو گئے وہ جہنم کے سامنے آڑ بن جائیں گے ان کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے والدین آج کے سبق کے اندر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ 2 بچوں کا تذکرہ ہے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ازواج بیٹھی ہوئی ہیں ایک دن باتوں میں بات چل پڑی کہ مردوں کے بڑے مزے ہیں یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے بڑے مزے ہیں پیغمبر کے پیچھے جا کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سنتے ہیں قرآن مقدس سنتے ہیں پھر اس کے اوپر حدیث مقدسہ سنتے ہیں بس انہی کے مزے ہیں فضیلت انہی کو حاصل ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں پہلی عورتوں کو فکر ہوتا تھا ہمارے زمانے میں بھی ہوتا تھا اب تو پہلے یعنی دیکھتے تھے اب اتنا نہیں ہے فکر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ہمیں بھی یاد ہے کہ ایک دوسرے عورتیں ایک دوسرے سے پوچھتی تو پوچھتی ہیں ایک دوسرے سے سب سے پہلے آج کتنے سپارے تو نے پڑھے ہیں قرآن مقدس کے دوسری کہتی اتنے پڑھے ہیں وہ آگے سے فخر کے طور پر کہتی کہ میں نے اتنے پڑھے لیکن آج کل وہ ماحول نہیں رہا اللہ تعالیٰ وہی پرانا ماحول ہمارا برقرار رکھے اور واپس لے آئے بڑے برکات ہوتی تھی گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی تو برکات کیسے نہ ہے تو بہرحال وہ آپس میں مشورہ کر رہی ہیں کہ مردوں کے مزے ہیں یہ فضیلتیں لے گئے قرآن مقدس میں بھی آتا ہے اور وہ سوچ رہی ہیں کہ دیکھیے قرآن پاک انہی مردوں کے بارے میں کہتا ہے ہم نے فضیلت دی ہے پھر انہی مردوں کے بارے میں کہتا ہے یہ مرد بڑے اونچے درجے کے ہیں جہاد پر بھی جاتے ہیں اور ہم تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حتیٰ کہ بات چلتی کیا پہنچ گئی اللہ اکبر قرآن مقدس کا انداز واقعتاً مردوں کی فضیلت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا نام سورت النساء 5واں پارہ آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض مردوں کو ہم نے
فضیلت دے رکھی ہے عورتوں کے اوپر، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے فضیلت دے دے۔ مرضیوں کا مالک ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو۔ بیٹھی ہوئی ہیں، کہہ رہی ہیں، مشورہ کر رہی ہیں، وہ ہمارے حضرات کیا تمہارے درجات ہیں؟ خود اللہ فرما رہا ہے ہم نے فضیلت دی ہے۔ دوسرا مقام سورۃ النساء کا یہی 5واں پارہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے مردوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ فضیلت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، ان لوگوں پر جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، درجوں کی اعتبار سے فضیلت ہے۔ مرد درجہ لے گئے، پیغمبر کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے ہیں، درجہ لے گئے، اللہ نے فضیلت دے دی ہے۔ درجہ دے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرتے ہیں۔ ہم گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، فضیلتیں مردوں کے لیے۔ حضرت اسماء کو تیار کیا، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے کہ اللہ کے رسول نے ساری فضیلتیں مردوں کی آ گئی۔ حضرت اسماء، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آگئی اور کہنے لگی فقالت یا رسول اللہ فذهب الرجال بحدیثک، اے اللہ کے رسول جی مردوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، حتیٰ کہ تیری حدیثیں جو ہیں وہ بھی مرد لے گئے ہیں، جو تو پیغمبر فرماتا ہے وہی سنتے رہتے ہیں۔ پھر یہی فضیلت جو محدثین والی ہے، حدیثوں کو جمع کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول جی وہ بھی مرد لے گئے، لہذا کیا کیجیے؟ آ کر عورت کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، بڑی فکر والی عورت تھی، وہ جو میٹنگ جو ہو گئی تھی کہ جا کر پیغمبر سے بات کرنی چاہیے، آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول جی لہذا مہربانی فرمائیے ایک کام کیجیے، کون سا؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، اللہ کے رسول کی ایک دن ہمارا متعین کر دیجئے تاکہ ہم بھی آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس سکھائیں جو اللہ نے تجھے سکھایا ہے۔ پھر جو آپ پیغمبر علیہ السلام جی آپ کا وظیفہ ہے کہ تاکہ پھر اس قرآن مقدس کی اپنی زبان کے ساتھ تشریح کریں اور وضاحت کریں، یا رسول اللہ وہ کیا کریں ہمارے سامنے تاکہ ہم محروم نہ رہ جائیں اتنی بڑی نعمت سے۔ ہمیں بھی اپنی عورت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھروں میں درس قرآن کروانا چاہیے، انشاءاللہ کروائیں گے، اور انشاءاللہ کہہ دو شاید اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اچھا جی، اے اللہ کا رسول جی آپ کا وظیفہ یہی ہے، اللہ نے جو سکھایا ہے تم مردوں کو سکھاتا ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام جی ہمیں بھی سکھایا کر اور وضاحت کیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورت کا نام سورت النحل ہے، 14واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 44 پر انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہم نے اتارا ہے اس بڑے والے نصیحت نامے کو لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان کیا کریں، وضاحت کیا کریں لوگوں کے سامنے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ قرآن مقدس بھی سنایا کریں، ساتھ ساتھ اپنی حکمت والی حدیث سے وضاحت کیا کریں۔
قرآن پاک کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی اگر پیغمبر کی زبان ساتھ نہ ملائی جائے، تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں چاند، دو چاند لگ جاتے ہیں، ایک چاند تو خود قرآن مقدس والا اور دوسرا چاند میرے پیغمبر کی زبان والا۔ ہاں اس لیے میرا پیغمبر قرآن مقدس کی وضاحت کیے کرو، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ اچھا اللہ کے رسول جی کیا کرنا، مہربانی کرنا، ہم ایک دن ہمارے لیے متعین فرما دو، جو آپ صحابہ کو سکھاتے ہیں وہی ہمیں بھی سکھایا کرو۔ آ گئی عورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجتمعنا اچھا ٹھیک ہے، فلاں دن کے اندر تم اس جگہ کے اوپر ایک دن جو مختص ہے اسی کے اندر جمع ہو جانا۔ بہرحال فاجتمعنا، ساری جمع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کہتے ہو جتنی مرتبہ ہے بڑی غنیمت ہے یہ نام کہنا بھی، صلی اللہ علیہ وسلم، فعلمہن مما علمہ اللہ، اللہ کے رسول نے قرآن مقدس سکھانا شروع کر دیا۔ انہیں کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ مغموم تھی، کہہ رہی تھی سارے درجات مرد لے گئے ہیں، ہمارا کیا حال بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فضیلت بھی ذکر کر دی تو عورتوں کی انشاءاللہ اگلی بار اپنی حدیث مکمل کرنی ہے، فضیلت ذکر کرنا شروع کر دی عورتوں کی۔ ایک فضیلت ان میں سے کہنے لگے پیغمبر علیہ السلام، ما منکن مرأۃ تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثۃ الا کان لہا حجابا من النار۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے، وہ بیویوں سنو، تم میں سے جس کے 3 بچے پہلے چلے گئے ہیں بچپنے کی حالت کے اندر، رکاوٹ بن جائیں گے جہنم سے 3 بچے، کیسے رکاوٹ بنیں گے انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر آئے گا۔ اچھا رکاوٹ بن جائیں گے، وہ روک لیں گے جہنم کے اندر، یہ بی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عورت بول پڑی، ام آمن نام ہے اس کا، قالت امرأۃ منہن باثنتین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جی یہ تو 3 بچوں والی عورت ہے، کیا 2 بچوں والی عورت کو بھی اسی طرح کا حال ہوگا؟ یہ ہے فکر۔ 3 بچوں والی تو جہنم سے بچ گئی ہے، اللہ کے رسول جی کیا 2 بچوں والی بھی ایسی ہوں گی؟ حضرت ام ایمن سوال کر رہی ہیں، وہی ام ایمن ہے جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یا امی بعد امی، یہ میری ماں ہے، میری ماں حضرت آمنہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی ام ایمن جنہوں نے چھوٹے بچپنے کی حالت کے اندر پالا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لونڈیاں تھی۔ حال کیا ہے، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سبق کی طرف آتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد خیال آیا، ہاں پیغمبر جس کو ماں کہا کرتے تھے اسی کے پاس جا کر پیغمبر علیہ السلام کے بچپنے کے واقعات سن کر آتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا حضرت ام ایمن کے ہاتھ میں گزرا تھا۔ آ گئے دونوں حضرت ام ایمن کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی، کہنے لگے امی جی تو پیغمبر
پیغمبر کی ماں ہے تو ہماری بھی ماں ہے۔ اللہ تو بڑی شرفیت والی ماں ہے، مہربانی فرما وہ پیغمبر کا بچپنا تو بتلا دے۔ لیکن ام ایمن کے اوپر وہ نئے نئے حالات جو آ گئے تھے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا، کہنے لگی اللہ اکبر کبیرہ، جیسے مغموم بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے اور کہتی ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹو بات تو سننا، آج کیا حال ہے ام ایمن کا؟ روتے ہوئے کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ میں بڑی پریشان ہوں۔ آگے سے حضرت شیخین نے کہا اماں جی اللہ کے پیغمبر اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، وہ بڑی اونچی جگہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ ہاں پریشانی تو تب ہونی تھی کہ وہ اتنی عظمتوں کے ساتھ نہ پہنچتے، وہ تو بڑی عظمتوں کے اندر ہیں، بڑی عظمت ہے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے، اللہ کے پیغمبر بڑا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ آگے سے کہتی واللہ انی اعلم عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکنی ابکی لانقطاع الرحمت من السماء۔ آگے سے کہتی ہاں وہ میرے بیٹو بات تو صحیح ہے، اللہ کے رسول تو اور زیادہ عظمتیں پا گئے ہیں دنیا والی زندگی چھوڑ کر، میں جانتی ہوں مجھے پتہ ہے اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کی قسم رونا مجھے کسی بات پر آ رہا ہے کہ جو آسمانوں سے ایک رحمت اترتی تھی پیغمبر کے جانے سے وہ رحمت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، کون سی رحمت؟ قرآن مقدس کا انداز ہے، سورت کا نام سورت یونس ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 11واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارشاد ہے، بڑا اونچا ارشاد ہے، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی نصیحت نہ مانگی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے کھوٹوں کے لیے شفا بنا دیا میں نے اس قرآن مقدس کو۔ اور تیسری صفت ہدن، ہدایت والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ پریشانی ہے، حضرت ام ایمن کہتی ہے بیٹا پیغمبر تو اور زیادہ عظمتوں کے اندر چلے گئے ہیں، کیونکہ پیغمبر تو ہر ایک گھڑی دوسری گھڑی سے بہت زیادہ عظمت والی ہوا کرتی ہے، لیکن میں پریشان رونا اسی بات پر آ رہا ہے، پیغمبر تو تھے ہمارے درمیان، اوپر سے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس والی رحمت والی بارش عطا فرماتے تھے، ہاں پیغمبر گئے تو وہ رحمتیں ختم ہو گئی ہیں، قرآن مقدس اترنے والی، اس لیے رو رہی ہوں۔ آج وہی ام ایمن کہتی اللہ کے رسول جی اگر کسی ماں کے 2 بچے چھوٹی عمر کے اندر چلے جائیں، سبق یاد ہے نا، چھوٹی عمر کے اندر چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فعادتها مرتين، یہی بات حضرت ام ایمن نے 2 مرتبہ کر دی، ماں ہے ماں کہہ سکتی ہے 2 مرتبہ بھی، آگے سے ماں ہے تو پیغمبر بھی تو پھر رحمت للعالمین ہے، وہ ماں ہے ادھر سے پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ چلو یہ بھی حوالہ دیکھتے جاؤ نا، سورت کا نام سورت آل عمران ہے، 4واں پارہ ہے، آیت نمبر میرے سامنے 159 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے میرا پیغمبر میں نے اپنی رحمت سے تجھے بڑا نرم دل بنایا ہے، میری اپنی رحمت اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے لنت لہم،
تجھے بھی میں نے نرم دل بنا دیا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے میرا پیغمبر اگر میں تجھے سخت دل بنا دیتا تو صحابہ کرام تیرے سامنے آتے بھی نہیں، ڈر جاتے۔ اب تو کیا حال ہے، تھوڑی سی بات ہوئے تو فوراً پوچھ لیتے ہیں اللہ کے رسول جی بھلا یہ بھی بدلا دو، کیونکہ نرم دل جو بن گئے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے بیٹا بات بدلاؤ، اگر 2 بچے فوت ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنتین مسنتین مسنتین۔ اے امی جی اگر 2 بچے بھی اس دنیا سے بچپنے کی حالت میں چلے گئے، 2 چلے گئے 2 چلے گئے تو وہ بھی آگے جہنم کے سامنے آڑ بن جائیں گے، اپنے والدین کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی شان ہے اس امت کی۔ انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع پر بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا